لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه الشيء يكفني ما أهمني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بعزت زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا اللہم صلی علی محمد وعجل صحبان بلنواز بندے ڈھیر سائے سلوات دی آواز تھوڑی ہے جتنے مریض آنن گھران چھسپتالیں خدا سارے میں شفاء کلی عطا فرمائے جتنی انجوریاں سکھدیاں اولاد واسطے کائنات دا خالق سب نو اولاد عطا فرمائے جتنی نیک اور شرعی حاجات لے کے اس پاک بارگاہ دے وچ آئے ہو 14 دا خالق کسی نو خالی نہ لوٹائے پردے غیبت وچ منتظر ہیں امام امر الہی دے اللہ دا امر ملے میں زمین نو عدل و انصاف دے نال پر کراں اور ایک الہی نظام میں حکومت قائم کراں دعا ہے کائنات دا خالق یوسف زہرا دا جلد ظہور فرما انہاں ساریاں پاکیزہ دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ بندے پیچھے بیٹھے تھوڑے تھوڑے کیا جو ماحول بن جائے گا جڑا پچھوں آئے گا آرام نال پیچھے بہ جائے گا بے شک نہ بولے ہیں میرے نال لیکن ممبر دے قریب بینا ثواب ہے صلوات پڑھو آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی یاسین و طہ بالقاسم محمد العبد المؤید ورسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین پھر بھی معطر کرو زبان وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المشرفین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما لا بقیت اللہ العظم الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى عليه آلاف التحيات والثناء روحي وارواح العالمين له الفداء صلوات
ولعنة دائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم دعوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يغتابه ولا يغشه ولا يحرمه. بلند صلوات. حمد و ثنا ہے اس اللہ دی جڑا حمد و ثنا دے لائق، اور درود السلام اللہ دے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبات پاکیزہ بندیاں تے جنہاں نال نسبت پا کے درود نو عزت ملی کے جزو نماز کرا. معزز محترم سامعین، میرے جملہ احالیان اسلام بھائیوں، اپنے مختصر جے خطاب واسطے فرمان معصوم میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے، جس سے فرما رہے ہیں: المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان مسلمان تے ظلم نہیں کرتا. ولا یغشہ، مسلمان مسلمان نو دھوکہ نہیں دینا. ولا یغتابہ، مسلمان مسلمان دی غیبت نہیں. ولا یحرمہ، جڑیاں نعمتاں اللہ نے عطا کیتی ہیں مسلمان نو، دوسرے مسلمان بھائیاں نو اس تو محروم نہیں کردا، بلکہ انہاں نعمتاں چنہاں نو شریک بنا. سادہ سادہ چند گلاں کرنی ہیں میں تھوڑی خدمت. لا تعداد شکر ہے ان ذات پروردگار دا جو خدا نے سانو سید الانبیاء دا امتی بنائے. اتنا بڑا احسان الہی ہے جو اس احسان دا بدلہ انسان ادا ہی نہیں کر سکتا. وہ نبی اللہ سانو عطا فرمائے جدی شان آپ فرما رہے: کیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. میرا سونا نبی قیامت کے دہاڑے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اپنی اپنی امت دا گواہ بن کے اسی تو نبیاں دا گواہ بن. پھر فرمایا: لولا کا لما خلقت الافلاق. میرا سونا نبی میں تینوں نہ بناوا ہا کائنات دی کوئی شے نہ. احسان خداوندی. اسی جڑے دعوے دار ہاں پاک پیغمبر دی امت ہون دے، بغیر کسی تفریق دے شیعہ ہے سنی ہے، میرا یہ موضوع ہی نہیں ہوتا. اسی دعوے دار ہاں جو اسی پاک پیغمبر دی امت ہاں، ناز بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو سید الانبیاء جیسا نبی عطا کیتا ہے تے اسی اس دی امت ہاں. معصوم نے فرمایا مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، یعنی امت باندا ہے. اگر کسی مسئلے تے اختلاف ہو جاندہ ہے تو اس نے اختلاف سمجھدا ہے، انہوں دشمنی نہیں بناتا. مسلمان اختلاف نو اختلاف رکھدا ہے، دشمنی. کاش اس ممبر تے آن والا چاہے ممبر کسی مسلک نال تعلق رکھدا ہوئے، اس ممبر تے آن والا دین دا درد رکھدا، انہوں انسانیت دا درد ہوندا. کاش اس نے سیرت سید الانبیاء چنگی طرح پڑھی ہوندی، اس نے پتہ ہوندا جو میرے نبی نے اللہ دا دین حکیم بن کے پہنچایا ہے، پولیس بن کے نہیں پہنچایا. دین نو حکمت نال پہنچایا. اور دین نو پہنچان تو پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار پیش کی تھا، جیڑا کہ مبلغ واسطے ضروری ہے جو صاحب کردار ہوئے. اگر مبلغ صاحب کردار نہیں، او دی تقریر او دے خطاب او دے واعظ اثر ہی پیدا نہیں ہونا. پاک پیغمبر نے پہلے 40 سال اپنا کردار منوایا. مکے دے مشرکاں مکے دے کافراں اقرار کیتا محمد تو بڑا امین کوئی نہیں، محمد تو بڑا صادق کوئی نہیں.
صادق بھی ہیں. پھر اعلان نبوت کیتا. اعلان نبوت کرن دے بعد کسے نبی منے ہیں تے بھاویں نہیں منیا. کسے کمینے دی ایک جرت نہیں ہوئی جو آکھے جو حسنین دا نانا غلط پیا. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ کل ایمان، نعرہ حیدری. کسے نبی منے تے بھاویں نہیں منیا. کسے ایک جرت نہیں کیتی جو پاک پیغمبر دے کردار تے انگلی اٹھا لے. پھر جس لئے اعلان نبوت کیتا کوئی ابھی قبیس تے کھڑے تو فرما رہے ہیں مشرکین مکہ، اے مکے والے اگر میں آکھاں توجہ ہے اگر میں کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جڑا توڑے تے حملہ کرنے والا ہے، یقین کرو گے؟ آکھ لگے کران. حضرت فرمایا کیوں؟ آکھ لگے محمد تو 40 سال ساڑھے اندر اتنے پاکیزہ گزارے، تیری زبان تے ایسا کذب یعنی جھوٹ نہیں سنے، تو جیڑی گلہ نے وہ ٹھیک ہے. اچھا آگے حضرت فرمایا اگر میں آکھاں اس پہاڑ دے پیچھے لشکر ہے، پھر تسی جا کے ویکھو لشکر نہ ہویا، پھر میرے متعلق کیا کھو گے چاہے کافر آئیں چاہے مشرک آئیں بھئی ایک زبان ہو کے آکھا لگے محمد تو آکے لشکر ہے ایسا یقین کرنا ہے. پھر جا کے دیکھیں گے اگر لشکر نہ ہویا اسی آکھیں گے اسی سارے دے سارے اندھے ہو گئے ہیں تو سچ کھڑا. اتنا اعتماد کسی نے بھی اپنے کردار تے ظاہر نہیں کیتا جتنا رحمت للعالمین نے. دو حصے پاک پیغمبر دی زندگی دے، ایک مکے والی زندگی ایک مدینے والی زندگی. مکے والی زندگی شدائد نال پورے، مصیبتاں نال پورے. او اصحاب پیغمبر جنہ ابتداءً پاک پیغمبر دا ساتھ دیتا، دوسرے اصحاب دا ایمان انہاں دے برابر نہیں ہو سکتا. سانوں تے بڑیاں جڑیا دین مل گئے نا، ساڑھا تے لگے ہی کچھ نہیں. اچھا میں شاہ جی ایک تجربے دی گال تو اندر جیڑا بندہ اینج کر کے بیٹھے نا میں جو مرضی کر لاں اس میرے نال نہیں بولو، یہ میرا تجربہ ہے. میں تو انہوں بلانا ہے انشاءاللہ اولی اولی تسی بول پہنا ہے میرے نال چپ کر کے نا وہ جس میری مسلک تو ہٹ کے گفتگو ہو دی ہے. جیڑے مسلک دا کوئی دوست آیا بیٹھا ہے انشاءاللہ اگر میری گل نے اتفاق نہ بھی کیتا تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے تے ناراض ہو کے کوئی نہیں. ایک مل کے سلوات پڑھ لو آل محمد یسم. مکے دی زندگی مدینے دی زندگی. مکے دی زندگی ہے دوست تھوڑے دشمن زیادہ ہے. پاک پیغمبر دی مکے علی زندگی ہے پیغمبر دے دشمن زیادہ ہیں دوست تھوڑے. اور جڑے تھوڑے بھی آنا وہ پکے آنا ایسے پکے. میں کہہ رہا کیتا نا سانو بڑیاں جڑیا دین ملے ساڑھا تے لگے ہی کچھ نہیں. ابتداء پاک پیغمبر دا ساتھ دینا اور دین اسلام تے قائم رہنا کوئی آسان ہے. گرم زمین دے اتے سہرائے عرب دی زمین، سہرائے عرب دی ریت، گرم ریت تے قدم رکھنا اوکھا ہوندہ ہے. تے اگر کسی نے ننگے پنڈے اس ریت تے لٹا دیتا جاوے، سینے دے اتے پتھر رکھ دیتا جاوے. تے ایتھوپیا تو آیا ہویا بلال، حبشہ تو آیا ہویا بلال، انہوں آکھیا جائے جو دین محمد دا انکار کر تو بلال آکھے میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیو تو میں انکار نہیں کر سکتا، میں تے اقرار کرانگا محمد بھی سچا ہے، محمد دا خدا بھی سچا ہے. میں تے اعلان کردہ رہاں جو محمد بھی سچ ہے، محمد دا بڑا مقام ہے جناب بلال. جس لئے حضرت نو خداوند تعالیٰ نے وحی کی تھی نا جو میں مؤذن مقرر کیتا ہے بلال نو. اہل عرب نو اپنے عرب ہونتے بڑا ناز ہے جو ساری دنیا گنگی ہے اسی عرب ہاں. تے تلفظ اچھ فرق ہے آج بھی ایتھوپیا دے لوگ شین نہیں پڑھ سکتے سین پڑھ دیں. اشہادو دی بجائے اسحادو آ دیں. پاک پیغمبر کو بان جوڑ کے لوگ آئے تھے کیا کھل گئے یا رسول اللہ تو انہوں نے سونا بانگا کوئی نہیں ملیا
جی جدا تلفظ ہی ٹھیک کوئی نہیں، جڑا شین نو سین پڑھ دے، پیغمبر فرمایا سینو بلال شین عند اللہ، اے سین پڑھ دے اللہ شین سن دے۔ کیوں؟ دین اور ایمان زبان چو نکلن والے لفظ دا نا نہیں، دل چو نکلن والی حقیقت دا نا۔ پھر ایک اور ہستی جنہیں ابتدائی اسلام میں پیغمبر دا بڑا ساتھ دیتا، حضرت عمار ابن یاسر، صحابی پیغمبر۔ میں اصحاب دا ذکر کر رہے ہیں، اور یاد رکھ لو میں ذمہ داری نال گل کرن دا آدیاں، جیڑا بندہ اصحاب پیغمبر دی توہین کرے اسی شیعہ تے کو جاؤ اس نو بندے دا پتر نہیں سمجھتے۔ اصحاب پیغمبر دی بڑی قدر ہے، بڑا مقام ہے، اور دین دی خاطر مصیبتیں ہی نہ برداشت کیتیاں، اللہ دے پیغام نو تے پیغمبر دیاں حدیثاں دور دراز علاقیاں مصیبتاں برداشت کر کے انہاں سکھائیاں، انہاں پہنچائیاں، تے پھر اللہ دا دین مختلف علاقیاں پہنچے۔ حضرت عمار ابن یاسر کتنا مقام ہے صحابی پیغمبر دا، ماں بھی شہیدہ، باپ بھی شہید، اسلام دی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ، جس نو ابو جہل نے بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا، اور ایڈی پاک دینت مستور جی، ایک کو دلیل نال مومن ہو گئی، ایک کو دلیل نال، یہ ایک پتر ہوئے انہوں بڑا پیارا ہوئے۔ ادھی رات میں حضرت عمار پاک پیغمبر کو وحی الہی دی تلاوت سن کے واپس آئے، ماں تے باپ دو میں دروازے تے کھڑے ہیں انتظار، پتھر لے کے آ رہے ہیں، جناب عمار دو پتھر لے کے آئے، پاک پیغمبر اٹھے، سینے دے نال لایا، متھا چمیاں تے پوچھن لگے عمار ہر صحابی ایک ایک پتھر لے کے آ رہے ہیں، تو دو پتھر کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک اپنے حصے دا ایک تواڈے حصے دا۔ اس سے پاک پیغمبر نے اشارہ کیتا ایک ہستی دی طرف، ہم توجہ فرمائے عمار اے کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پاس اشارہ کیتا، فرمان لگے عمار اے کون ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے علی ابن ابی طالب۔ اتھے پاک پیغمبر فرمایا عمار یاد رکھ لے، آدم دی ساری اولاد ایک پاسے ہوئے تے کلہ علی ایک پاسے ہوئے، علی دا دامن نہ چھوڑی، علی دا دامن، علی تینو کدی بھی گمراہ نہ ہونے سے۔ پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تینو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہوں نے جنت دی دعوت دے رہے ہوئیں گا، وہ تین جہنم دے پاسے بلا رہے ہوں گے۔ پھر جنگ صفین دے وچ اپنے مولا علی دی معیت چ لڑدے ہوئے حضرت عمار اپنے خدا دی بارگاہ چ پہنچے۔ ابتدائی اسلام میں انہاں لوگاں نے پاک پیغمبر دا اس طرح ساتھ دیتا اور اس طرح ساتھ نبھایا جی میں ساتھ نبھاون دا پاک پیغمبر سختی نہیں کی تھی، جی میں آج دا مبلغ سختی کر دے نا، پاک پیغمبر دین پہنچانے سختی نہیں۔ اے نماز چاہتا ایتھے ہونے چاہیے دن ایتھے ہونے چاہیے دن ایتھے ہونے چاہیے دن کھول کے پڑھنے چاہیے دیئے، اے امت دا اختلاف ہے، دشمنی نہیں۔ گل سمجھے ذرا، میں شیعہ اسناشریاں، میں فقہ امام صادق تے چلن والا، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا میرے تے واجب ہے، لوگاں دے ہاتھ چھڑوانا میرے تے واجب نہیں۔ گل سمجھے نہیں تو سمجھے، نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا میرے تے واجب ہے، دوسرا نے ہاتھ چھوڑ، نہ اللہ میں نے کوئی منصب دیتا ہے، نہ میرے کل کوئی عہدہ ہے کہ کل میں نے خدا پوچھے چاہ بھی کنے بندے دے ہاتھ چھڑا کے آئے ہیں۔ اسی مجلس ساری پڑھنے انہاں لوگاں واسطے جڑے مجلس سے ہوندے ہی کوئی نہیں۔ جدوں دا منبر تے مناظرہ آیا ہے نا، اس نے خصوصیت نال تشیع نو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جڑا اتحاد کے نماز پڑھ دا ہے، میں کون انہاں آکھا ہے جی نماز باطل ہے؟ جڑا اتحاد کے نماز پڑھ دا ہے وہ حدیث پیش کر دا ہے، تے حدیث ہے کوئی خرابی ہے تے پچھلے پاگے نہیں رکھ قصور کی ہے۔ مجاگدے بے ہو میں حدیث ہے کوئی میرے نزدیک ثابت نہیں نا، او دے نزدیک تے ثابت ہے، او تے حدیث دے عمل کر رہے ہیں، لہذا میں کوئی حق حاصل نہیں۔ میں آکھا کسی دی نماز باطل ہے، میں آکھا گا نماز اس ویلے باطل ہے جس ویلے اس خدا نو سجدہ نہ کرے جدی بارگاہ علی جھک دے۔
نعرہ ولایت علی ولی اللہ کل ایمان نعرہ حیدری ماشاءاللہ جو ہے میرے پاس اختلاف ہے امت دا، اس نو اختلاف نو دشمنی دا رنگ دے چھوڑے تے جاہلان دیتا ہے رنگ ساڑیاں بھی تے انہاں دیاں بھی جڑے پا نہ پڑی تے وقت نو پہلا سکولوں نس دینے پھر ورکشاپ تے پہنے ورکشاپ تو نسے پھر ٹیلر ماسٹر کو درجی کو اُل تو بھی نس گیا یہ تو کسی کام دا نہ رہا پیوا کیا ہون تینوں میں مدرسے چھوڑ ہونا ہون تو قوم دا امام بنے گا بار محمد و آل محمد بلان صلوات نکارہ عضو کٹیا جاندہ ہے انہوں صحت مند بندے فٹ کر دئیے نا تو انہوں بھی لے جاندہ ہے پڑھے کچھ نہیں اگر دین سکھ کے ہوں دے دین دی تبلیغ اس انداز نال کر دے جس طرح رحمت للعالمین نے کیتی آئی تے پھر آج عقیدے مسلط نہ کیتے جاندے آج عقیدے مسلط کیتے جاندے بعد از پیغمبر اسی خلیفہ بلا فصل کس نو مننے ہیں جڑے مندے ہوتے بولو بعد از پیغمبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نو خلیفہ بلا فصل اسا اہل تشیع اہل تشیع لفظ غلط چونکہ اردو چ لکھیا اس طرح جاندہ ہے تے شین یہ تے عین تو پڑھنا والا زیادہ جی اہل تشیع لکھے ہے یہ دا معنی ہی ہو رہے تشیع دا مطلب ہے جنازے دی تشیع کرنا جنازے دی پیچھے چلنا یہ لفظ اہل تشیع تشیع دا معنی ہے پیروی کرنے والا تشیع علی علی دے پیچھے چلن والا ایک صلوات پڑھ لو علی امیر المومنین دی شان بعد از پیغمبر اسی خلیفہ بلا فصل منے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی ساڑھے پہلے امام ہیں اتھے پہ میں اوہی گل کرنا علی نو پہلا امام مننا میرے تے واجب ہے لوگاں تو علی منوانا میرے تے واجب نہیں میں دلیل پیش کر سکتا اگر کوئی میرے کو علی دے خلیفہ بلا فصل منگی ہون دی دلیل منگے میں دلیل دے سکنا ضروری نہیں کہ وہ میری دلیل مان لوے من لوے تے ٹھیک ہے نہ مننے تے آکھے لکم دینکم ولی دین تیرے واسطے تیرا دین ہے تے میرے واسطے کیا بات فساد اس ویلے پہندہ ہے جدو اسی اگلے دے گردن تے گوڑا رکھنے ہمیں تم مندا کیوں نہیں جبکہ سانو منوان دا اختیار ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میں اکثر آدھرانا ایک طبقہ ہوئے جڑا خلافت دا قائل ہے ایک طبقہ ہوئے جڑا امامت دا قائل ہے جڑا امامت دا قائل ہے وہ امامت دا قائل رہے جڑا خلافت دا قائل ہے وہ خلافت دا قائل رہے مگر خبردار امامت اور خلافت دی آڑج کسے ہستی دی توہین نہ کیتی جاوے کسے دی توہین نہ کیتی جاوے ایک بندہ مسجد اجبہ کے کسے دے فائر کرے تے جوابی فائر کتھے ہونا ہے جی تے مسجد الفائر آ جاتی ہے رولا پا دا مسجد دی توہین ہو گئی مسجد دی توہین ہو گئی کروائی کن ہے جن نے مورچہ میرے بھائیوں عزیز و دوستو اگر سمجھ دیو نا سا لوگوں تو اہل بیت دی محبت منوانی ہے تے لوگاں دے دلچ محبت اہل بیت پیدا کروانی ہے پھر مسجد نو مورچے نہ بڑھا جی مسجدہ نو مورچے نہ بڑھاؤ خلوص نال چلو جڑا ہاتھ بان کے نماز پڑھ دے ہاتھ بان کے پڑھے او دا عقیدہ ہے او دا نظریہ ہے انہوں چھیڑی نہ تو اپنے عقیدے تے چل جڑے مشترکات نے انہاں تے کٹھے ہو جاؤ جڑے اختلافات نے ہر کوئی اپنے اپنے اختلاف تے عمل کرے اس نو دوسرے نال غرض ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے جڑا سمجھتا میرے نزدیک ماتم ثابت نہیں ہو نہ کرے جدو نے کرنا نہیں تے دلیل کا وہ آکھے بھائی تیرے نزدیک ثابت ہے تو کر ساڑھے نزدیک ثابت نہیں غم حسین محبت حسین اسی تیرے نال شریک آسی ماتم نہیں کرنے الحمدللہ اللہ انہوں دی محبت قبول کر تماشا لا دیتا دین دے ویسے تماشا اور انہی دا تماشا لایا انپڑھا تے جہلا جو آج اللہ دے دین نو سمجھنا ایک نوجوان واسطے ہے ہی مشکل انتہائی مشکل ہو گیا اللہ قرآن ایک پیغمبر نو فرما رہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم میرا نبی نہ یہودیاں تے عیسائیاں نو آؤ جڑیاں تواڈے تے ساڈے مشترک گلاں نے انہاں تے اکٹھے ہو جانے ہیں اختلاف تسی اپنا اپنا کول رکھو
تے یہودیاں تے عیسائیاں نال اس طرح کیتا جا سکتا ہے تے مسلمان کیوں انج نہیں کر دے؟ شیعہ اہل سنت دی مسجد جائے، اہل سنت شیعہ دی مسجد جائے، سجدہ تے اسے نو کر رہے نا جنہوں پاک پیغمبر جھکتا ہے، سجدہ تو دی بار گئے چنا جنہوں رحمت اللہ العالمین سجدہ کر رہے ہیں۔ اس اختلاف نو اختلاف دی حد تک رکھو، کوئی اگر اصحاب پیغمبر دی توہین کر دے اسی کنڈیم کرنے، ازواج پیغمبر دی توہین کر دے اسی کنڈیم کرنے، کسے دی توہین نہیں، اختلاف دا حق سانو ہے، اختلاف اسی رکھ سکنے ہیں بھی فلانے صحابی دی فلانی پالیسی نال سانو اختلاف ہے، اتفاق نہیں، لیکن اختلاف رکھن دا مطلب اس دی توہین کرنا نہیں، اختلاف دا مطلب انہوں گالیاں کرنا نہیں۔ مثلا میں مثال دے دینا، بعد از پیغمبر ام المومنین نے حضرت علی نال جنگ کی تھی، میں بالکل سادہ گلہ کرنا پہ یار تسی بول دے ہی نہیں جی، بعد از پیغمبر شاہ جی ام المومنین حضرت علی دے مقابلے تھے آئے، حالانکہ قرآن دا بعد آئی وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں گھروں سے باہر، ایک ام المومنین نے وہ بھی مومنہ دی ماں حضرت سودا رضی اللہ عنہا، ان بعد از پیغمبر حج نہیں پڑے، حج لوگ کٹھے ہو کے دروازے تے آئے تھے، آکے آکھا لگے ام المومنین تسی حج تے کیوں نہیں جان دے؟ انہاں آکھیا بھی میرے تے ایک حج واجب ہے وہ میں اللہ دے نبی نال کر چکی، ایک میرے تے واجب ہے وہ میں کر لیا، اور اللہ دا قرآن پہ آدھا گھر تو باہر نہیں نکلا، میں حج بچاواں یا اللہ دا فرمان بچاواں؟ اے ام المومنین میدان چاہ گئے، جو کچھ بھی حالات ہے میں انہوں چھیڑنے نہیں چاہتا، مقابلے علی دی آئے اور جنگ جمل جان دے ہوئی کدے نال ہوئی؟ مولا علی نال، تے مولا علی کی کیتا؟ مولا علی اس بی بی نال کی کیتا؟ اے جڑا عزت نال گھر پہنچایا ہے زوجہ رسول سمجھ کے نہیں پہنچایا، تے جنہوں زوجہ علی زوجہ رسول سمجھ کے مولا علی احترام کر دے تے میں کی تکلیف ہے؟ میں نے کی ساڑھا تے وہ حال ہو جائے گا کہ مدعی سست گواہ چست، میں نے بھی ہوتا احترام کرنا چاہتا ہے جدہ علی احترام کرے، اختلاف تا میں نے حق ہے، میں نے اختلاف ہے، مول مومنین نہیں گھر تو باہر نہیں نکلنا چاہیے، میدان اچھ نہیں آمنا چاہیے، ایسی کسی ایکٹیویٹیز سے جو انہوں نے شریک نہیں ہونا چاہیے، جڑیوں دے شیان شان نہیں، لیکن اگر کر گئی ہے میں اختلاف رکھنا میں بے احترامی۔ صلوات پڑھو ذرا آل محمد دی عظمت۔ مبلغ دا کام میں پہلے سیرت پڑھے، پہلے قرآن دا مطالعہ، قرآن کو تو سمجھے ہے ثواب دی کتاب، آج ایک ورقہ پڑھے، آج دو پڑھے، آج اینا پڑھے، آج ادھا پڑھے، آج بڑا ثواب مل گیا۔ قرآن ثواب واسطے نازل ہی نہیں ہویا، قرآن نازل ہویا تیری میری زندگی چ انقلاب پیدا کرنے واسطے، اور قرآن اپنے کاری نال بول دے، اے بازار چو موبائل خرید دے ہو نال بک مل دیئے جیسے ساری ڈیٹیل لکھی ہوندی ہے، فلانا آواز والا بٹن ہے، فلانا تصویر والا بٹن ہے، فلانا تے فلانا، انجھے نہیں، انجھے یار قرآن تیری زندگی دی کتاب ہے، جڑے رستے تے جا رہے ہیں قرآن کو لو پوچھ میرا رستہ صحیح ہے یا نہیں، اللہ دی کتاب بول کے تین دسے جی یہ رستہ خدا ال جا رہے ہیں یا کسی اور پاس جا رہے ہیں، کو سمجھ آ رہی نہیں گل؟ پاک پیغمبر نے سختی نہیں کی تھی، لوگاں پتھر مارے، لوگاں بائیکاٹ کیتا، آج دے مولوی نال تے ہویا ہی کچھ نہیں، کو ہے نہیں، پاک پیغمبر دے گل دے وچ کپڑا پا کے وٹ چاڑے گئے، اکھی باہر آ گئیاں، ایک صحابی تلوار کڈن لگے، فرمایا نا اے جاندہ ہی نہیں محمد کے دی عزت ہماری، ان کی پتہ محمد دی شان کیا، اور مشہور واقعہ ہے کتاباں بھی لکھیا ہے کہ ایک گلی چو گزر دیا ایک عورت کوڑا سٹ دیے جی، کانگدیاں ساری گلیاں نہیں تسی جان دے، ایک گلی جو بدتمیزی ہوندی ہے تے گلی بدل لو، پاک پیغمبر گلی بدلی کیوں؟ ہدایت اپنے رستے نہیں بدلتی، ہدایت اپنے رستے تبدیل، پھر ایک دیارہ آیا اس کوڑا نہ سٹھیا، پیغمبر نے خوش ہونا چاہیے، خوش نہیں ہوئے، پریشان ہو گیا، کدھے گئی
دروازے تے آئے در کل باب کیتا او دا دروازہ کھولن والا کوئی نہیں کمزور آواز نہ رکھ لگی جیڑا بھی ہے اندر حضرت اندر گئے ہوں سمجھے پاک پیغمبر دا پاک کردار کیسا ہے کھجور دیاں ٹہنیاں اٹھائیاں تے پہلے او دا گھر صاف کیتا سکا ہویا گھڑا اٹھایا پانی بھر کے لے آئے پھر او دے کول بیک پوچھن لگے میرے تو کی امید رکھنی ہے آکھے لگی بدلہ لین آئے ہو فرمایا نہیں میں تیرا حال پوچھنا ہے میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہاستے آدھی اشہد انک رسول اللہ پھر میں گواہی دینیا تو بھی سچا ہے تیرا خدا بھی سچا ہے حضرت پوچھے تو کیویں آنی ہے میں بھی سچا تے میرا خدا بھی سچا ہے آنکھ لگی جھوٹیاں دا کردار ایڈا سونا نہیں بار محمد و آل محمد بلند صلوات اور جیسے لطائف تشریف لے گئے اتنے پتھر لگے اتنے پتھر قدم اقدس اٹھان دیں تھلے خون دا لوتھڑا جم جاندہ ہے یہ خون کوئی مذاق ہے یہ کس دا خون ہے یہ اس دا خون ہے جدے صدقے اللہ کائنات بڑھائی یہ رحمت اللہ العالمین دا خون ہے زید بن حارثہ اٹھا کے ایک باغ چلے آؤں دیں پانی بھر کے لے آ رہے ہیں زخم صاف کر رہے ہیں فرشتہ نازل ہویا تھا کہ محمد اللہ پیادئی اگر تو چاہیں اگر تو پسند کریں تو میں اہل طیف نوے دو پہاڑاں پیس کے رکھ دے ماں حضرت پاک پیغمبر فرمایا جبریل جا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر انہاں نو پیسنا ہی تے مینوں رحمت للعالمین کیوں بغا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون میرا اللہ انہاں دی ہدایت کار اے مینوں پہچان جان جو محمد انہاں دا خیر خاک مسلکاں دی بحثی جو نکلو امت پیغمبر بنن دی کوشش کرو امت رسول اللہ بنو مکہ دی زندگی دوست تھوڑے دشمن جس سے مدینے ٹور گئے مدینے چھن کی ہے ان دوست زیادہ دشمن تھوڑے اتھے دبے نہیں اتھے طاقت آئی ہے تے کسے نو بیجا دبایا نہیں بلکہ ایک شخص نو ایک دن صحابہ پیغمبر گٹھڑی بنا کے رسیاں دے وچ جکڑ کے انج بچکی بنا کے تے پاک پیغمبر کو لیا کے مسجد وچ سٹھیا تے آکھن لگے یا رسول اللہ اے تہاڈی ہجو لکھدا ہے ہجو شاعری دی او صنف ہے جدے نظم دی صورت وچ کسے دے عیب بیان کیتے جان اونوں آدھے ہجو یا رسول اللہ اے تہاڈی شان دے وچ گستاخانہ شاعری کردا ہے حضرت فرمایا دی زبان کاٹ لے او این تھلیوں ویکھیا انہیں بھی اے یو بندہ جڑا کل برداشت دا پہاڑ ہے آج طاقت آگئی تھی آنا زبان کاٹ دیو کسی آکھا جی میں کٹا فرمایا نہیں کسی آکھا میں کٹا فرمایا نہیں اینا علی ابن ابی طالب علی کسی مولا حاضر یا علی دی زبان کاٹ دیو ہن توجہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ مولا علی نے اس بندے نے اٹھایا مسجد باہر لے کے آئے دیا رسیاں کھولیاں فرمایا دوڑ جا دوڑ جا ان جڑا بندہ تلوار تھے لو نکلیا ہوئے تے وہ دے نسل دا انداز کی ہو سکتے وہ دے منٹ تو پہلے گیا صحابہ کرام پاک پیغمبر نے آکے آکھیا یا رسول اللہ تُسی آکے زبان کاٹ دے علی زبان نہیں کٹی بلکہ بندہ ہی نسا حضرت رسول خدا علی تو نہیں پوچھیا بے تو انج کیوں کی دو دن گزر گئے کون توجہ دو دن بعد وہ بندہ واپس آیا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے صحابہ کرام دے نال انج مجمع نو چیردہ آیا اتھے آیا جتے پاک پیغمبر تشریف فرمان ادا یا رسول اللہ ذرا ہاتھ بار کڈو نا حضرت ہاتھ بار کڈے ہاتھ رکھ کے آدھے اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دینا تو بھی سچا ہے تیرا خدا بھی سچا ہے پہلے لکھتا ہی نا غلط شاعری کر دائی توہین کر دائی ہونا کھل لگا یا رسول اللہ جیڑے ویلے دا علی میں چھڑیا میں سو نہیں سگیا میں دو راتا جا کے توڑی شان قصیدہ لکھے ہے آپ کو تے سناواں اس سے پاک پیغمبر فرمایا لوگوں ویکھو علی پچھلی زبان کٹ کے نوی زبان عطا کر محبت پھیلاؤ میرے بھائیو اگر امت پیغمبر ہو تو محبت پھیلاؤ دشمنیاں ختم کر مسلمان تے ظلم نہیں کردہ مسلمان دا بھائی ہے مسلمان دی غیبت نہیں کردہ غیبت اللہ گناہ تے عام ہے
بس آخری گال کہتے ہیں مسائب پڑھنا اے چوکاں چ بہ کے ڈیریاں چ بہ کے ہوٹلاں تے بہ کے سارا دن چسکے لے لے کے دوسروں دی عیب بیان کرنا یہ تے عام ہے تے گناہ کتنا ہے قرآن اس خدا فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا کیا تمہارے کوئی پسند کردا ہے اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاوے جیسے لئے تسی ایک انگلی کسی دے پاس کر دے ہو نا تو آڑیاں 3 انگلیاں تو آڑے پاس ہونی ہیں پہلے اپنے اپنوں ویخ تو کی ہیں اور تیرے اور میرے سچے نبی فرمایا من ستر مومنن ستر اللہ یوم القیامہ آج مومن دا عیب چھپا قیامت دے دیہاڑے اللہ تیرے عیب چھپا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی تے لینے چسکی اگر عیب ہوئے تے بیان کرنا ہے غیبت ہے اگر عیب نہ ہوئے تے بیان کرنا ہے بہتان ہے یہ دی سزا علیحدہ ہے تے غیبت جیسے لے بندہ مر جاندہ ہے نا تے ٹر جاندہ ہے قبر دے وچ او دا نامہ اعمالو دی گردن اچ لٹکا دیتا جاندہ ہے جی میں کدو چھٹن لگ رہا میں تو سال لیا بھی تھوڑی جنی کرسی ہے تنگ کر رہی ہے صلوات پڑھو ذرا علی محمد یسلم تو جو ہے میرے پاس میں کہ غیبت علی گناہ اتنا عام ہے اتنا عام اگر کسی چھ عیب ہے تو اس نو بیان کرنا او دے سامنے جڑا نہیں جاندہ ایک غیبت ہے تو اگر عیب ہے ہی نہیں بندہ ٹھیک ہے اپنے کولو بنا کے کر رہے ہیں بہتان ہے بہتان دی سزا ہو رہے غیبت جیسے بندہ مر جائے گا تو جائے گا نا قبر اچھ او دا نامہ اعمال او دی گردن اچھ لٹکا دیتا جائے گا گردن اچھ موت دا تذکرہ سن کے چپ کر گئے ہو جو میں مرنا ہی کوئی نہیں جی مرنا ہے ہر کسی سے کاش اس ممبر تو موت دا تذکرہ ہوندہ تیرے اور میرے سچے امام علی ابن ابی طالب فرمایا اکثر من ذکر الموت موت دا تذکرہ زیادہ کیتا کرو جدو مرن دا یقین ہوئے گا پھر انسان کردار بدلے گا پھر پتہ لگے گا جو میں کل زندہ ہونے اللہ دی بارگاہ پیش ہونے سوانو جتے گیا بشارت ہی بشارت بشارت ہی بشارت یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور میں تیرے ہیں نعرہ تے چنگا ہے یا علی ہم تو تیرے ہیں ہم تو تیرے ہیں اے نعرہ ٹھیک ہے مگر اے میں دعویٰ کر رہے ہیں نا یا علی ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں علی دی آواز تے نہیں آئی جو تو میرا ہے میں سارا دن آخدہ رہا یا علی ہم تیرے ہیں کوئی فائدہ کوئی نہیں جب تک علی نہ آکھے ہاں تو میرا ہے اور علی کسے بے مہار نو نہیں آندہ علی بے حیاء نو نہیں آندہ علی شرابی نو نہیں آندہ علی بے نماز نو نہیں آندہ علی جیسے نو آخدہ ہے میرا ہے وہ کوئی ابو ذر بن دائی کوئی کمبر بن دائی کوئی سلمان بن دائی نعرہ جو ہے میرے پاس اتھ کردار دی لوڑ ہے ممبر تے چاہی دا سی بشارت بھی دیتی جاندی نال اللہ دے خوف تو ڈرایا بھی جاندہ بھی اگر گڑبڑ کی تھی تو پھر ایسا کوئی نہیں جو کل امیر المومنین ہوتے کھڑے تو انہوں آکھنا بھی ٹھیک ہے تو اسی پچھو دی لنگ جو انج اللہ دی قسم نہیں ہونا اگر کوئی انجان ہے تو انہوں خوش فہمی دا شکار بنا رہے ہیں بے شک وہ امام المتقین ہے وہ امام المواحدین ہے جڑا سکے پرانو 2 درہم بد نہیں دیندہ حضرت عقیل آکے دن یا علی میری اولاد زیادہ ہے میرا وظیفہ ودھا دے ہو حضرت نے سلاخ اٹھائی آگے چرکھی جیسے لے گرم ہو گئی نا تو جناب عقیل دے بدن دے قریب کیتے ہونے تھے حضرت عقیل آکھا یا علی کی فرمایا دنیا دی آگ تو ڈر گئے ہیں تو میں نے جہنم دی آگ دی دعوت اس سے جدہ الہی حصہ بند ہے حضرت علی دے بھرا تو اگے کوئی نہیں تو جڑا سکے پرانو 2 درہم بد نہیں دینا تینوں میں نے انجے گوٹ تو پڑھ کے لے جائے کردار پیش کر نمازی بان دین شناس بان اور اگر تیرے کردارش دین کوئی نہیں تیرا آلِ بیت نال تعلق ہی کوئی جو دا جتنا زیادہ دیندار ہے اتنا زیادہ آلِ
آل محمد دا محبوب توجہ ہے میرے پاس جس لئے بندہ میں غیبت دی گل کر رہے ہیں جس لئے بندہ مر جاندہ ہے نا جی او دا نام اعمال دی گردن ہے کل پھر جس لئے قبر تو باہر آئے گا کسی نو سجے پاسے انجھے یہ نا چپ کر گیا کسی نو سجے ہاتھے تے کسی نو کدی کوئی استاد بیٹھا ہے ٹیچر بیٹھا ہونا کدی ایسا دیکھا ہے کہ ٹیچر نے حال کیتا ہے پرچہ شاگرد نو دے دیتا جائے ہوئے بھی جا آپ ہی چیک کر کے نمبر لا لیں ہمیشہ پیپر بچہ حل کر دے تے نمبر قیامت والے دن این کوئی نہیں ہونا اے کتاب بن رہی ہے تیری اور میری زندگی دی کتاب قبر گالے قبر تو باہر آئی کسے نو سجے آتے کسے نو ہون جیسے لوگ کتاب ملے گی نا ہون خدا کی گا اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیکہ حسیبہ ہون اپنی کتاب آپ ہی پڑھتے آپ ہی نمبر لا لے تو کتاب آپ ہی دیکھ لے بھی تو جتھی جانے پھر چراغ انسان ہے کھولے گا کتاب لیسا حاضر بے کتابی میرا اللہ میری کتاب ہی نہیں اے میری کتاب ہی نہیں آواز پروردگار آئے گی تیری کتاب اے دو فرشتے گواہ ہیں تیری کتاب آکھے گا لیسا حاضر بے کتابی یا اللہ میری کتاب نہیں لا عرافی حسناتی اے میری کتاب نہیں اگر میری کتاب ہوندی تو میری نیکیاں او میری نمازاں میرے روزے میرے حج میری زکاة میرے میلاد میرا ماتم میری عزاداری او کدے گئی او دے سے درجی کوئی نہیں آواز پروردگار ہے کہ ان ربک لا یذل ولا ینسا نہ تیرا خدا بھول دے تے نہ تیرا خدا بھٹک دے یہ تیری کتاب ہے آکھے گا یا اللہ ٹھیک ہے اگر میری کتاب ہے تے میری اور نیکیاں کدے گئیاں آواز پروردگار آئے گی ذہب عملکا بغتیاب الناس او جڑیاں چوکاں چ بہ کے لوگاں دیاں غیبتہ کردہ میں نہ غیبتہ سارا معاملہ خراب کر او جڑیاں غیبتہ کردہ میں نہ تھے او غیبتہ سارا نظام جس لئے کوئی کسی دی غیبت کر دے نا او دیاں ساری نیکیاں دوسرے دکھاتے اللہ سبحان اللہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے خدا تو توفیق منگیا کرو جو اللہ اس گناہ کو بچن دی توفیق دی ہر بندہ دوسرے دی غیبت چ لگیا مولوی دی غیبت ذاکر دی غیبت عام مومن عوام مومن ازادار دی غیبت چ لگیا صراحتاً قرآن دی مخالفت ہے آج دوسرے دا عیب چھپا کل قیامت دے دہاڑے اللہ تین چھپا دے یوم تبل السرائر قیامت دا دہاڑا ایسا اسی اللہ قرآن فرما رہے جس دن راز کھول دیتے جا سے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ باپ بیٹے تو نسل ہوئے گا تو بیٹا باپ تو نسل ہوئے گا آکھے گا میری کوئی ماں نہیں میرا کوئی بھرا نہیں میرا کوئی باپ نہیں میں بچ جاما کیوں اصلی چہرے جس لئے سامنے آنگے نا اس لئے باپ بیٹے تو دوڑ رہے ہوئے گا جو ایڈا گندہ پتر تے پتر پیو تے لانت کر رہا جو ایڈا غلیظ اے چہرے دے کھول اتر جانے نے اس دن پیغمبر فرمایا اس دن لوگاں دے عیب چھپا تاکہ اس دن دی ذلت تو بچ سکے وَلَا يَحْرِمُهُ مومن نو محروم نہیں کر معصوم فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تینو اس قابل بنایا ہے اللہ کوئی نعمت دیتی ہے تو کوئی چل کے تیرے دروازے تے آ جاوے تے اللہ دا شکر ادا کیتا کر تو ٹور کے کسی دے دروازے تے نہیں گیا اللہ تینو اس قابل بنایا سبحان اللہ کسی ضرورت مند دی ضرورت پورا کر سکنے ہیں تب کر نہج البلاغت حضرت امیر فرمارن اغاثت الملہوف کسی مسترب دی پریشانی نو دور کرنا کفارت من ذنوب العظام بڑے گناہاں دا کفارہ بنا سبحان سبحان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دی سیرت اچھ ملدا ہے کوئی مسکین حضرت کو کوئی شے منگے آنا حضرت اس نو عطا کرن دے بعد پھر اس دا ہاتھ چومے کسی مسکین نو عطا کرن دے بعد پھر حضرت اس دا ایک دڑے غلام پوچھے مولا اے میں کدی ویکھنا کسی ضرورت مند حاجت مند نو کوئی شے دین دے بعد او دا ہاتھ کیوں چوم دے ہو حضرت فرمایا تینوں نہیں پتا دین والا میرا ہاتھ ہوندا ہے تے لین والا خدا دا ہاتھ ہوندا ہے کوئی بھوکا تیرے دروازے تے آگے تو اس کھانا کھوا پیغمبر فرمایا لا نبی مرسل ولا ملک مقرب الا اللہ کسی بھوکے نو کھانا کھواونا ادا ثواب نہ کھان والا
نہ کھوان والا نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ کوئی نہیں جاندا صرف دو جان دیں ایک کھوان والا جان دے کہ ایک خدا جان دے جو دا اجر و ثواب کیا لذت الکرام فی الاطعام و لذت اللئام فی الاطعام کمینہ کھا کے خوش ہوندہ ہے کریم کھوا کے خوش ہوندہ ہے اور کوئی کسی نو نہیں کھوا سکدا اللہ دی قسم ہے آج کل مہمان گھر چالے بندہ ویسے پھٹ جاندہ ہے اور خصوصاً فون تو بغیر آ جائے نا تو ویسے وہ دی اکھیں نہیں مل دی اور یار کچھ بندے دی اپنی بھی کوئی مصروفیت ہوندی ہے جی اللہ دی قسم ہے کوئی کسی نو نہیں کھوا سکدا امام جواد فرمایا یاتی برزق ہی اجے تیرا مہمان اپنے گھر چو حرکت نہیں کردا اللہ دا رزق پہلے تیرے گھر چ بھیج چھوڑے پھر 3 دن تیرے گھر چ مہمان رہندا ہے تو اپنی اوقات تو زیادہ وہ دی خدمت کرنا ہے پیسے جس لئے جان لگ دے تے فائدہ کیا ہوندہ ہے امام فرمایا اجے تیرے مہمان دا قدم تیرے گھر دی دہلیز تو باہر نہیں جاندہ اللہ سارے گھر والے نے گناہ معاف کر چھوڑے وہ تو کریم ہے وہ تو بہانے چاندہ ہے جو میں اپنے بندیاں دی بخشش کر بندہ وہ دنال جڑ دے ہی نہیں حدیث قدسی ہے کوئی ایک باری خلوص نہ لاکھے نا یا اللہ اگو 10 باری آندہ جی میرے بندے وہ تو کریم ہے یحب لمن یشاء اناسا و یحب لمن یشاء ذکورا بیٹیاں بھی عطا کر دے بیٹے بھی عطا کر دے زب جو ہم ذکرانوں میں اناسا پتر تے دیاں ملا کے بھی دے دے و یجعل من یشاء حکیما بے اولاد بھی آپ چھوڑ دے اپنے فیصلے آپ کر دے کسے دے مشورے دا محتاج سبحان سب تو آخرتے ناراض ہوندے سب تو پہلے راضی ہو جائے اس واسطے حضرت امیر فرما رہے ہیں یا سری الرضا اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے اغفر لمن لا یملک الا الدعا میرا اللہ انہوں معاف کر دینا جی دیکھو دعا دے علاوہ کچھ بھی نہیں تیرا صرف اور صرف تیری بارگاہ دے وچ دعا کر سکتے پڑھیا کرو نماز نماز افضل عبادت ہے اللہ دی قسم چاہ کے آنا پہ ممبر تے کھڑا ذمہ داری نال گل کرن دا آدیاں جڑا پڑھ دے نا وہ تکبر نہ کرے جڑا نہیں پڑھ دا وہ بغاوت نہ کرے وہ اللہ تو توفیق منگے میرا اللہ منو حسین دا آزادار بنائے منو علی جیسا امام عطا کیتے منو اپنی بارگاہ دے وچ جھکن دی توفیق تھی اور شریف و تیرا میرا نماز پڑھنا سوکھ ہے گرمی ہوئے تو ٹھنڈا پانی سردی ہوئے تو گرم پانی مسجد دی چھت دے تلے پکھے دے تلے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی سوکھی ہے تے اکبر دی لاش تے کھڑے ہو کے پڑھنی اللہ تیری علیہ دے برکے سلامت رکھے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو میں کیا کہے ایدی سوکھی ہوندی نا نماز حسین پتران دیا لاشاں تے کھڑے ہو کے نہ پڑھے کربلا تو کوفہ تو شام بے پلانے اٹھ پڑھنا لے پڑھ دیں تو سہائے کر چھوڑیں دے ہو ساڑا وسیب نہیں سن پتہ کوئی نہیں کوئی اٹھالا ملے تو دیکھو لو پوچھے جو بے پلان اٹھتے مزدور دا سفر کے ڈاؤ دن ہائے کی تھی اللہ دے گناہ معاف فرماوے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بے پلانے اٹھ تطہیر دیاں پلیاں تے سراں تے چادر کوئی نہ ایڈے اوکھے سفر تیرا چوتھا امام فرمیدہ ہے ایڈے اوکھے سفر ہے میری پھوپھیاں تہجد بھی قضا نہیں تو جو انہاں تہجد قضا نہیں کی تھی تو پھر ایک تھی اکثر مستورات معادرانہ آپ بھی نماز پڑھ اپنی بیٹی نے بھی نمازی بنا جیسے لے تیری بیٹی پڑھ لوے نماز اندھا چہرہ کیتا کر شام دے پاسے تے ہی کہ جملہ کیا کر علی دی دھی جیڑی نماز تے بے پلان اٹھتے پڑی وہ نماز میری دھی گھر دے مسلح روایات دے مطابق مسائب پڑھندہ دیاں
ہمیشہ روایات پڑھنا زندان شام مخدوم کونین ایک جڑے بہ کے نماز پہ پڑھتے ہیں بہ کے سید الساجدین لٹھا فرمان لگے انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ پھپی امہ تو عالم غیر معلمہ میں بہ کے نماز پڑھن دی وجہ پوچھ سکتا ہوں تو سب بہ کے نماز کیوں پہ پڑھ دے ہو بی بی حدیث سجاد اس زندان اچ پانی تے کھانا اتنا تھوڑا ملتا ہے میں بچے اچ بڑھ چھڑے میں مزدورات تقسیم کر چھڑے نیا میرے حصے دا نہ پانی بچتا ہے میرے حصے دا نہ کھانا بچتا ہے میرے بدن اچ اتنی طاقت نہیں جو میں کھڑی ہو کے نماز اللہ تیری ہائے قبول فرماوے اے ہے بھین دی نماز تے بھرا دی نماز جنہیں نمازی بیٹھو ایمان نہ دسو پیشانی تے زخم آ جاوے یا گھٹنے تے زخم آ جاوے رکوع تے سجدہ سوکھا ہوں گے تیرے ہی کہ زخم آوے تو اوکھا ہے تے جدہ پورا وجود زخمی ہے کتاباں چ لکھی ہو یہ تعداد زخماں دی لیکن وہ حتمی تعداد نہیں حتمی وہ غل ٹھیک ہے جڑی متقدمین پڑھ دے ہیں جو سجے دی ہوا کھبے تے کھبے دی ہوا سجے ایڈا زخمی اکبر دا بابا یہ تو زخمان جڑے غریب دے بدن تے ہیں کچھ زخم وہ ہیں جڑے جگر تے ہیں اکبر دی جوانی دا زخم عباس دے بازوان دا زخم شریف و ہر شیط ود کے غریب نو بھین دی چادر دی فکر جی آخری وقت بھی لب حل دے انتے ہولے اولیاء دے انواع حجابہ اختی ہائیو میری بھین دی چادر ایڈا زخمی اکبر دا بابا پھر بھی سر سجدے چ رکھ کے آدھے رضان بے قضائے ہی بتسلیما لے امرے میں اللہ میں میں راضیاں جی میں تیری پاک نماز حسین دی پڑھیے نماز حسین دی بھین دی پڑھیے لیکن میں آدھرانا جڑی حسین پڑھیے او سوکھی آئی جڑی حسین دی بھین پڑھیے اوکھی نماز آئی اور میرے کلو پوچھو جو حسین دی سوکھی کیوں آئی تدینب دی اوکھی کیوں آئی حسین دی سوکھی اس واسطے آئی آپ مرد آئی چگردو مردان دا مجمع آئی علی دی دی آپ پردادار آئی چگردو ڈھول بجدے پہ آئین باجے بجدے پہ آئین نچ نچ کے آدھے آئین باغی مری گئے اللہ تیریاں دیاں دے برکے سلامت رکھے دنیا دا کوئی غم نہ آدھے آئین باغی مری گئے اللہ گواہ ساری زندگی دیا نمازاں میری سائن اول وقت پڑھیاں اول وقت دا مطلب ہے نماز دا وقت داخل ہونا تو فوراں نماز پڑھنا ساری زندگی دیا نمازاں میری سائن اول وقت پڑھیاں سوائے شام غریباں دی مغرب تے عشاء دی نماز پڑھی ہے مگر دیر نال پڑھی ہے دیر اس واسطے ہوئی ہے آپ کلی ہے تے کام ڈھیر آئے جیسے لے سارے کماں تو ہو گئی ہے فارغ ہون پڑھنی ہے نماز وضو کر نہیں سکتی کیوں جب پانی لے آمنا آؤ دے بازو کپی گیا میری سین مٹی نال تیمم کیتا ہے ہر نماز تکبیرات الاحرام تو شروع ہو دیئے میری سین پہلے تکبیر نہیں آکھی پہلے ہاتھ اٹھا کے آدھیے کریم اللہ میں بانی شریعت دی تھیاں میں جان دیاں عورت دا حکوال ننگا ہو عورت دا حکوال ننگا ہوئے انہیں نماز نہیں ہو دی او کریم اللہ میرا حکوال نہیں میرا پورا سر ننگا میں پڑھتی ضرور نہ پڑھی تا میریاں کنیزانوں کی میں پتہ لگتا ہے جو نماز دا مقام کیا ہے وقت پڑھیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو للہ رب العالمین و شریف و ٹھنڈے پانی پی کے الحمدللہ پڑھنا اور گل چنگے مکان بنا کے الحمدللہ پڑھنا اور گلے پتراتے دیاں شادیاں کر کے الحمدللہ پڑھنا اور گلے مگر حسین مرا کے